اللہ کا انعام ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے دعائیں مانگی کہ اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرو۔ ہمیں بغیر مانگے اللہ پاک نے یہ 3 بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ کتنا اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، اس دنیا کی زندگی ایک تو یہ عارضی ہے، اس لیے عارضی ہے کہ یہ جہان عارضی ہے، یہ جہان عارضی ہے، اس لیے ہماری زندگی بھی عارضی ہے۔ اور دوسرا میرے محترم دوست بزرگوں، یہ جہان بہت چھوٹا سا ہے، یہ جہان بہت چھوٹا سا ہے، اس کی چھوٹائی کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ بھائی ادنا سے ادنا جو جنتی ہے اس کو اس کائنات سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا جی؟ تو ایک جنتی جو آخری درجے کا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کی جنت کے حساب سے یہ 10 گنا چھوٹی ہے نا؟ 10 گنا چھوٹی ہے اس ایک جنتی کے حساب سے نا۔ باقی اللہ پاک کے علم میں کتنے جنتی ہیں اور کتنی بڑی بڑی جنتیں اللہ پاک نے بنائی ہیں، اللہ پاک کے علم میں۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دینے کے لیے، انعامات دینے کے لیے آخرت بنائی۔ ہم اور آپ فضائل اعمال میں پڑھتے رہتے ہیں، ساتھیوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، فضائل کے اندر علماء کرام سے ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ جو مسلمان ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے یا الحمدللہ پڑھ لے یا لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا اللہ اکبر پڑھ لے، ہر کلمے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کی جنت کے اندر ایک درخت لگائیں گے، اور وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ بغیر اسٹاپ کیے ہوئے، بغیر رکے ہوئے، بغیر اپنی اسپیڈ کے آہستہ کیے ہوئے، پوری طاقت اور پوری رفتار سے دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، 100 سال گزار لے دوڑتے دوڑتے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں کر سکتا۔ اور بتاؤ اس دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ اللہ پاک نے اپنی، کیونکہ بڑی ذات تو اللہ پاک کی ہے، ایسی بڑی ہے کہ اس کی بڑائی کے مقابلے میں کسی کو نہیں لا سکتے کہ اللہ بڑے باقی چیز چھوٹی ہے، یہ تو پھر مقابلہ ہو گیا نا۔ اللہ پاک بڑے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کے خزانے بھی بڑے ہیں، اس کی مہمانی بھی بڑی ہے، اس کا دینا بھی بڑا ہے، اس کا انعام بھی بڑا ہے، تو دنیا میں کہاں آ سکتا ہے؟ اصل میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارے لیے آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، یہ عارضی جہان ہے، ختم ہونے والا ہے، یہاں کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آخرت میں جب اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے جنتیوں کا جنت میں جانے کا، اب کوئی جنت میں جانے والا جہنم میں موجود نہیں ہے، سب اللہ نے نکال لیا، سب اللہ پاک نے نکال لیا، خالی کر دیا جہنم ان ایمان والوں سے جو کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ اب جو بچے وہ سارے کافر، اللہ پاک کو نہ ماننے والے، اللہ پاک کا انکار کرنے والے، اللہ پاک کے رسولوں نبیوں کا انکار کرنے والے۔ پھر اللہ رب العزت جو زندگی شروع کروائیں گے جنتیوں کی جنت میں اور جہنمیوں کی جہنم میں۔ دنیا کے اندر تو دیکھو نا، ایمان والا تو موت مانگتا نہیں ہے، انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ اس نے تیاری کی بھی ہوتی ہے، اس نے تیاری کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہونے لگا تو اہل
سہیلیاں ان کی رونے لگی. تو کہا پگلی روتی کیوں ہے؟ کہا آپ سے جدائی کا وقت ہے. واہ رے واہ، اسی گھڑی کا تو میں انتظار کر رہا تھا. اب تو اللہ پاک سے ملاقات کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات کریں گے، صحابہ سے ملاقات کریں گے. یہ تو ملاقات کا وقت ہے، اسی گھڑی کا تو مجھے انتظار تھا. تو جو تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ موت کا انتظار اس لیے نہیں کرتے کہ یار دنیا سے جان چھوٹ جائے. وہ تو اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہمیں آپ کی زیارت کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. اگر آپ کو نہ دیکھیں، آپ کی زیارت نہ کریں تو ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. ہمیں کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمیں نیند نہیں آتی. تو آخرت میں پھر جنت میں آپ کو دیکھے بغیر کیسے ہمیں جنت میں مزہ آئے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا مرنے کے بعد اللہ پاک اس سے ملاقات کر رہے ہیں. تو ایمان والا موت کا اس لیے انتظار کرتا ہے کہ جان نہ چھوٹے، بلکہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملاقات کرنی ہے. اس انتظار میں ہوتا ہے اور تیاری میں لگا رہتا ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور سکرات شروع ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام 500 فرشتے لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ روح قبض کرنے کے لیے. اور پھر ہر فرشتہ اس نیک آدمی کو جس نے تیاری کی ہوئی ہوتی ہے، اللہ پاک کو راضی کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک کے احکامات پر زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر زندگی گزاری، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے دن اور رات کوشش میں لگا رہا ہے نا جی. تو 500 اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے جسم میں روح ایسے تڑپتی ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر تڑپتا ہے کہ دروازہ کھلے تو باہر نکلو، دروازہ کھلے تو باہر نکلو. روح جسم میں ایسی نرم ہو جاتی ہے کہ وہ جب روح کو نکالتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، ایسے نکل آتی ہے آسانی کے ساتھ جیسے آٹے میں سے بال نکالتے، ایسی سہولت سے نکل آتی. اور پھر میرے محترم دوست بزرگوں، جب اسرائیل علیہ السلام اس نیک روح کو لے کے جاتے ہیں آسمانوں پر، ہر فرشتے کی تمنا ہوتی ہے کاش یہ روح میرے ہاتھ میں آ جائے، میں اس کو لے کے جاؤں. اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام اس روح کا استقبال کرتے ہیں پہلے آسمان پر، جو ہمیں نظر نہیں آتا. یقین کا سودا ہے بھائی. دنیا کے اندر 500 توپوں کی سلامی اگر کسی سربراہ کو مل جاتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا ہے کہ جی 500 توپوں کی سلامی ملی ہے، بڑا آدمی ہے. لیکن اللہ رب العزت ابھی زمین پر ہے تو 500 فرشتے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں غم نہ کر، پریشان نہ ہونا، ہم تیرے ساتھ ہیں. جیسے دنیا میں تیرے ساتھ ہے ایسے آگے بھی تیرے ساتھ ہے. 70,000 فرشتے. آج تک کسی حکمران کا استقبال ہوا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اللہ جس نے ساتوں زمین آسمان بنایا، ساری کائنات کا سارا نظام بنایا، اور ساری کائنات کا نظام اللہ پاک نے اپنے قبضے میں رکھا، وہ اللہ پاک ایسے بندوں کی روحوں کا استقبال کر رہے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ پاک کی نافرمانی میں وقت گزارا، اللہ پاک کی نافرمانی میں وقت گزارا، اپنی آخرت کو نہیں بنایا، آخرت کو نہیں سنوارا، تو 500 فرشتے اسرائیل السلام کے ساتھ پھر بھی آتے ہیں.
تو 500 قسم کے عذاب اس کو بتائے. روح جسم سے چمٹ جاتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے. جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ کے گود میں ہو، پیار کر رہا ہو، اجنبی آدمی اگر اس کو باپ کے گود سے لیتا تو وہ باپ کو چمٹتا ہے، پکڑ لیتا ہے اس کی کمیز، کہ مجھے جدا نہ کر. تو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہے نا جی. تو بڑی سختی سے روح نکلتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو میرے محترم دوست لوگوں، یہ جہان بہت چھوٹا سا ہے، جس کی زندگی بھی اللہ نے چھوٹی رکھی ہے. آخرت کا جہان بہت بڑا ہے. اب دیکھو نا، ایمان والا جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر اس کی اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس مردے کی نظر جائے. یہ غیب کا سودا ہے نا، یہ غیب کا سودا ہے، ایمان کا سودا ہے، بن دیکھے کا سودا ہے. اب اس کو کوئی دکھا سکتا ہے یہ ساری چیزیں؟ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے پہلی محنت ہے، سب سے پہلی محنت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی محنت ہے. یہ سارے اللہ کی قدرت ہے، یہ سارا اللہ قدرت کا نظام ہے. دنیا کے اندر دیکھو اللہ پاک کیسی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں. تو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اپنی قوموں کو اسی بات کی دعوت دی، اے میری قوم، اس اللہ پاک کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب جیسے گھر ہوتا نا، گھر ہم سارے اپنے گھروں سے آئے نہیں آئے، واپس کہاں جائیں گے؟ اپنے گھر جائیں گے نا، اپنے گھر جائیں گے. ہمارا گھر اصل جنت ہے، ہمارا گھر اصل جنت ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے وہ جہان بنایا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اللہ پاک ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کو بقا نہیں ہے. یہاں کی کوئی چیز کو بقا نہیں ہے، اس کائنات کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے. سب ختم ہو جائے گا اپنے اپنے وقت کے اوپر. اللہ سب کو ختم کرے گا. ایک وقت ایسا بھی اللہ پاک لائیں گے کہ ساتوں زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو کچھ خلا میں ہے، سارا اللہ پاک ختم فرما دیں گے. انسان، جنات اور جتنے بھی چیزیں ہیں، سارے فرشتے چلے جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی. آخر میں 4 فرشتے بچیں گے، اللہ پاک ان کو بھی پورا کر دیں، ان کو بھی موت دے دیں. پھر اکیلی اللہ پاک کی ذات بچے گی اور اللہ پاک کی ذات ہی کو بقا ہے. جس اللہ پاک کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے، ہے کوئی آج کے دن کا مالک؟ کوئی جواب نہیں آیا. ہزاروں سال علماء کرام فرماتے ہیں ہزاروں سال گزر جائیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ پاک فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو طاقتوں کا اظہار کرتے تھے کہ ہم سے بڑی بھی تو طاقت ہے؟ تو پھر میرے دوستوں کو اللہ پاک اپنی بات کا خود جواب دیں گے، میں ہی زبردست طاقت اور قوت والا ہوں، میں ہی آج کے دن کا مالک ہوں. اور پھر میرے محترم دوستوں کو اللہ پاک قیامت کا دن قائم فرمائیں. جتنی بھی سانس لینے والی مخلوق ہے، جتنی بھی سانس لینے والی مخلوق ہے، ساری اللہ زندہ کرے گا. جانور بھی، انسان بھی، جتنے بھی سانس لینے والی مخلوق ہے، زندہ مخلوق ہے، چلنے پھرنے والی مخلوق ہے، وہ ساری زندہ ہوگی. کیسے اللہ پاک زندہ کرے گا؟ اللہ پاک اپنے امر سے، جسے اللہ پاک کو پہلے بنانے میں کوئی تکلیف ہو، کوئی مشقت نہیں آئی، ویسے بعد میں بھی اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، قیامت کے دن تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم یقین نہیں ہے کیا؟ عرض کیا، یا باری تعالیٰ یقین ہے، دیکھنا چاہتے.
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے لو اور ان کا گوشت بناؤ، ان 4 پہاڑوں پہ رکھو، 4 حصوں میں تقسیم کرو، سب کو ملا کر 4 حصوں میں تقسیم کرو، اور پھر ایک ایک پرندے کو اللہ پاک نے اس کے اپنے پوری اسی حیت کے ساتھ اللہ پاک نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زندہ کر کے دکھایا۔ اللہ پاک نے ہم ایسے زندہ کر، جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، زندگی دینے والا بھی میرا اللہ ہے، موت دینے والا بھی میرا اللہ ہے، کہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے ایک عام آدمی کو پھانسی پر چڑھا دیا، جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے، خدا کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں اس کو دے۔ خاموش ہو، اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ ایک وقت آئے گا دنیا کے اندر کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اللہ پاک نکالے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کی سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بستی اجڑی ہوئی ہے، عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ اللہ پاک نے وہیں ان کو موت دے دی اور پورا 100 سال ان کو وہاں رکھا، 100 سال ایسے ہے نا۔ تو پھر جب ان کو اللہ پاک نے زندگی دی، دوبارہ ان کو زندہ کیا، پوچھا عزیر کتنا رہے یہاں پر؟ عرض کیا یا باری تعالیٰ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا ہم نے تمہیں 100 سال یہاں رکھا ہے، 100 سال۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا تو مٹی کا ڈھیر ہوا تھا، ہڈیوں کے نشانات تھے لیکن بھور تھا۔ اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو زندہ کر کے دکھایا، اور اللہ پاک نے فرمایا اپنے کھانے کو دیکھو۔ جب کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا تر و تازہ جو 100 سال پہلے ان کے ساتھ تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اور پھر میرے محترم دوست بزرگو، ہم دنیا کے اندر اللہ پاک کو اپنا بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام آ کر اللہ کی عظمت کو، اللہ کی طاقت کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے اس ساری کائنات کا اور ہمارا خالق اکیلا اللہ پاک ہے، ایسے ہی ساری کائنات کا اور ہمارا مالک اکیلا اللہ پاک ہے، اور ہمیں پالنے والا بھی اکیلا اللہ پاک ہے، پالنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ پاک ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی اللہ پاک ہے، ہمیں رات کو سلانے والا بھی اللہ پاک ہے، پھر دوبارہ زندہ نیند سے جگانے والا بھی ہمارا اللہ پاک ہے، ہماری ساری ضرورتوں حاجتوں کو پورا کرنے والا اکیلا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی میرے دوستوں لوگوں کوئی بھی کسی کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی تو دور کی بات ہے، میں اور آپ بھی اپنی ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، اپنی جان کو کر سکتے ہیں، کتنی ضرورتیں ہم سے رہ جاتی ہیں، اپنی جان کی کتنی ضرورتیں ہم سے رہ جاتی ہیں۔ باہر کی ضرورتیں پوری کسی نہ کسی درجے میں ہم کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے جسم کے اندر نظام چل رہا ہے اس کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ پاک چلا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، وہ کرنے والا اکیلا اللہ پاک ہے۔ جو کچھ دنیا کے اندر ہو چکا اللہ پاک کے ارادے سے ہوا، اللہ پاک کے چاہنے سے ہوا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک کے ارادے سے، اللہ پاک کے چاہنے سے۔ آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے، اللہ پاک کے چاہنے سے۔ یہاں دنیا کے اندر کسی مخلوق کی کوئی مرضی نہیں ہے، کسی کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری مرضی، کبھی کبھی اپنی مرضی فیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں ہوتی؟ تو ہماری مرضی کہاں رہی؟ میرے دوستوں، وہ اللہ پاک کا کنٹرول ہے۔ اگر اللہ پاک کنٹرول میں نہ رکھے نا اس کائنات کے نظام کو،
روڈوں پر جیسے ہم لاڑکانہ سے یہاں سے لے کے اپنی سواری پر ہے نا جی چلتے ہیں، کیا خیال ہے صحیح کس طریقے سے گاڑیاں چل رہی ہیں؟ اگر اللہ پاک ان گاڑیوں کو نہ سنبھالیں تو لاشیں پڑی ہوں روڈوں پر، لاشیں پڑی۔ نظام کو اللہ پاک نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، کسی کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا سانس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہوئی ہے سانس کو ایک مقررہ وقت تک کہ یہ چلتا بھی ہے، اندر بھی جاتا ہے باہر بھی آتا ہے، جب وہ وقت مقررہ ختم ہو جائے گا اندر کا اندر باہر کا باہر، ہماری مرضی ختم۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ سب کچھ کرنے والی ذات اکیلی اللہ پاک کی ہے، اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی چھوٹی بڑی مخلوق اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک کے چاہنے سے، اللہ پاک کے ارادے سے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب سب کچھ اللہ کرتا ہے پھر ہم تو بے بس ہیں، سب کچھ جب اللہ پاک کرتا ہے تو ہم تو بے بس ہیں، پھر ہمارا کیا قصور؟ فرمایا کھڑا ہو، تو کھڑا ہو گیا شخص، فرمایا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے اپنی ایک ٹانگ اوپر کی کہ اس کو اوپر رکھ اور دوسری ٹانگ بھی اٹھا۔ کہ امیر المومنین یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو میرے بس سے باہر ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا بس یہی ہے، یہ جو تیرا بس ہے، جو ایک قدم اٹھانا ہے نا جی، جو تیرے اندر کی چاہت اٹھتی ہے اس پر جو تو حرکت کرتا ہے، وہ حرکت تیرے بس میں ہے، آگے اس حرکت پر نتیجہ ظاہر کرنا یہ اللہ کے بس میں ہے، ہاں اس پر نتیجہ ظاہر کرنا اللہ پاک کے بس میں۔ جس نیت کے ساتھ تو اس بس کو استعمال کرے گا، جو تیری قدرت میں اللہ نے دیا ہے، تیری چاہت کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا، تیرے اعمال میں وہ اگر صحیح ہے تو اجر لکھا جائے گا، اور اگر غلط ہے تو تیرے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ تو میرے محترم دوست بزرگو، اللہ پاک کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ پاک کے ارادے سے۔ اور میرے محترم دوست بزرگو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، میری ضرورتیں پوری ہوں، ہے نا جی، میرے کام بنیں، دنیا کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے، اطمینان مجھے ملے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہیں۔ جتنی ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہوگی، اس کے بقدر میرے دوست بزرگو ہمارا دنیا اور آخرت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے معاملہ ہے۔ اللہ پاک کو کوئی طریقہ پسند نہیں ہے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو مسلمان زندگی گزارے گا، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، چاہے وقت کا حاکم ہے چاہے محکوم ہے، چاہے جس شعبے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائیں، حقیقی عزتیں اللہ پاک کی طرف سے ملیں گی۔ ایک مرتبہ عام اللہ معاف فرمائے ہماری زبانوں پر نکلتا ہے، غریب آئیں اساج بلا کیڑی زندگی ہے بھائی، نافرمانی والی زندگی لگاؤ گے تو واقعی کیڑی زندگی ہے نہ ہے؟ جیکر اللہ پاک کی نافرمانی والی زندگی ہوندی تو وہ زندگی کیڑی بھی کچھ نہ ہے، ہاں سب بیچارہ پریشان ہے۔ ایک مرتبہ موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، ایک شخص سامنے سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شریف انسان ہے۔ جملہ سامنے رہے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے نا جی، سمجھنے کے لیے جملہ جب سامنے ہوتا ہے نا پھر سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں۔
میں بھی سمجھنے کی کوشش کروں، اللہ پاک مجھے بھی سمجھا دے، ہے نا جی، ہم سب کو ہی سمجھا دے، پوری امت کو سمجھا دے۔ تو کاش شریف انسان ہے، اگر کہیں بات کرے تو ہر آدمی سننے کے لیے تیار ہے، کہیں اپنے لیے رشتہ بھیجے تو ہر کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہے، کہیں کوئی فیصلہ کرے تو لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو، تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص سامنے سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غریب مسلمان ہے۔ فرق ہے نا دونوں باتوں میں؟ پہلے کے لیے کیا کہا صحابہ نے؟ ایک شریف انسان ہے، اس کے لیے کیا کہا؟ ایک غریب مسلمان ہے۔ اگر یہ کہیں بات کرے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کوئی فیصلہ کرے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہیں رشتے کا پیغام بھیجے تو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر پہلے شخص کی طرح ساری دنیا کے انسان ہو جائیں، جو پہلا شخص گزرا شریف انسان، اس جیسے ساری دنیا کے انسان ہو جائیں تو اس شخص کے جو بعد میں گزرا جو غریب مسلمان ہے، اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو مسلمان کی کتنی عزت ہوئی کہ جا کے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور غربت ہے کہاں آج کے زمانے میں؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہوگی کہیں کہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے کر آئے۔ حضرت امام حسن حسین بچے چھوٹے، تو وہ رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ پوچھا اپنی بیٹی سے کہ فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے۔ تو فرمایا ان کو کچھ کھانے کے لیے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے گھر میں ہم اس قابل ہیں کیا جو اللہ پاک ہمیں فاقہ دے؟ قابلیت پر ہے نا، ہر امتحان قابلیت پر آتا ہے نا۔ ہم تو ابھی اس قابل ہی نہیں۔ پہلی درجے کا جو قاعدہ میں پڑھتا ہے KG میں یا پہلے درجے میں، تو اس سے 8ویں 9ویں 10ویں درجے کا امتحان کو تھوڑی لیا جاتا ہے۔ ہم تو ابھی پہلے درجے میں بھی نہیں ہیں۔ جو بچہ نیا نیا داخل ہوتا ہے اس کو کیا KG پڑھاتے ہیں AG پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ وہ ہم نرسری، ہم ابھی نرسری میں بھی نہیں ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ تو بیچارہ سیکھ جاتا ہے، ہم تو اس کے قابل بھی نہیں ہیں دین کے معاملے میں۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو بھی زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ پاک اسے کامیابیاں عطا فرمائے گا، اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل کرے گا، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے حبیب آپ کہیں۔ علماء کرام فرماتے رہتے ہیں، ہم اور آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں تو علماء کرام ہی ہمیں بتائیں گے، ہم تو عامی آدمی ہیں، ہے نا جی۔ ہمیں کیا پتہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ یہ تو علماء کرام کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، ہے نا جی۔ وہ حضرات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ساری باتیں سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ کہیں اپنی امت کو، یہ قرآن کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ فرمائے کہ میری اتباع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ پاک کی محبت ہے، اور جس سے اللہ پاک محبت کرے گا اس کو کیا کچھ نہیں دے گا اللہ پاک، کیا کچھ نہیں دے گا اللہ پاک۔ تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ ذریعہ اور سبب ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک راضی ہو گئے، دونوں جہان بن گئے، اور اللہ معاف فرمائے اگر اللہ پاک کو ناراض کر دیا تو دونوں جہان بگڑ جائیں گے، چاہے جا کے ساری دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمرود کا بگڑا نہیں بگڑا، فرعون کا بگڑا نہیں بگڑا، قارون حامان شداد کا بگڑا نہیں بگڑا،
بگاڑیں گے اللہ پاک. ابو جہل والوں کا سب کچھ بگڑا نہیں بگڑا؟ کفار مکہ کا جو ایمان نہیں لے کر آئے، کفر پر گئے، سب کچھ بگڑ گیا. ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہا، عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ میری موت مدینہ پاک میں آئے. کتنی بڑی بات ہے. ہم دعا حسرت کرتے نا کہ ہماری موت مدینہ میں آئے. تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ دعا مت کیا کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں کئی لوگ مرے لیکن ایمان پر نہیں مرے، سارے جہنم میں چلے گئے. یہ دعا کیا کرو، یا اللہ جب بھی موت آئے ایمان کے ساتھ آئے، جب بھی موت آئے ایمان کے ساتھ آئے. ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا نیت کرتے ہیں؟ ثنا واسطے اللہ پاک کے لیے، درود واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا واسطے حاضر اس میت کے لیے. لیکن آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ دو آخری جو دعا میں جو آخری کے 2 جملے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ اپنے لیے ہے کہ اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھنا، اور جب ہماری موت آئے ایمان کے ساتھ. فرمایا ایمان پر خاتمے کی دعا کیا کرو. فرمایا ایمان والا جس کی موت ایمان پر آ گئی، دنیا کے جس کونے میں جا کے مرے گا، جہاں کا ہوگا وہاں مرے گا، وہاں دفن ہوگا، قیامت کے دن مدینے والے کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو خاتمہ تو ایمان پر چاہیے نا، ہے نا. یہ ساری تبلیغ کی محنت اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہمیں یہ فکر لگ جائے کہ میری موت ایمان پر آئے، میرے بیوی بچوں کی موت ایمان پر آئے. اگر ایمان پر مر گیا میرے محترم دوست، وہ پھر درجے ہمارے، پھر جنت ہماری ہے، کہیں نہیں گئی، پھر جنت کہیں نہیں گئی. وہ ایک بزرگ ایک وہ کہا نا کہ یا اللہ، وہ کچھ بزرگ کی بات کی کہ بھئی ایسا آدمی جو اب بالکل جہنم کی سزا کاٹتے 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 اور پھر آخر میں جہنم سے نکلے گا، یا اللہ اگر میرا بڑا ایمان پر خاتمہ نہیں ہے تو کم از کم یہ آخری آدمی تو مجھے ہی بنا دے، آخر جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن ہم کیا مانگیں گے کہ یا اللہ، فرمایا جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس مانگو. جب آدمی کہتا ہے نا یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما، یا اللہ جنت عطا فرما 3 مرتبہ، تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرے حوالے کر دے. اور جب کہتا ہے کہ یا اللہ جہنم سے پناہ نصیب فرما، یا اللہ جہنم سے پناہ نصیب فرما، یا اللہ جہنم سے پناہ نصیب فرما، جہنم کہتی ہے یا اللہ اس شخص کو مجھ سے پناہ نصیب فرما. جہنم اس کے لیے کہتی ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، وہ اللہ پاک نے ہمیں دین دیا ہے، احکامات دیے ہیں، ان میں سب سے بڑا حکم ایمان والے کو نماز دی. 5 وقت کی نماز اللہ پاک نے فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز. اور اللہ پاک نے اپنے لیے عہد کیا ہوا ہے کہ جو ان 5 وقت کی نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، ہم اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور 5 بڑے بڑے انعامات دینے کا وعدہ کیا اللہ پاک نے. پہلا وعدہ، دنیا کے اندر رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. دوسرا، قبر کا عذاب اللہ پاک ہٹائیں گے. تیسرا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا قیامت کے دن. چوتھا، پولیس راج پر سے تیزی سے گزر جائے گا. اور 5واں اور بڑا انعام، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ پاک سے مانگنا، اللہ پاک سے مانگنا. میرے دوستو، دنیا میں اللہ نے سجدوں کا حکم دیا ہے ہمیں کہ میرے بندو مجھ کو سجدہ کر کے راضی کرو. بغیر سجدے کے جتنے نیک کام کر لو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا بغیر سجدوں کے، یعنی کہ بغیر نماز کے. اللہ پاک کسی بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے، کسی بندے کی نیکی کو اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے. جنت کے اندر جب اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو، ہے نا جی، اور سارے جنتی، اللہ تو اللہ ہی ہے نا، اس کی مخلوق کو دیکھ کر آدمی کسی ایسے علاقے کو یا کسی حسین نظارے کو دنیا کے دیکھ کر کیسی تعریف کرتا ہے کہ کیا اللہ پاک نے نظارہ بنایا ہے. جو ایسے حسین نظارے بنانے والا اللہ ہے نا جی، اس نے جنت کیسی حسین بنائی ہوگی.
اور جنت کی کتنی نعمتیں کس درجے کے اس کو حسن دیا ہوگا. تو جب جس اللہ نے یہ حسن بنایا ہے وہ کتنا حسین ہوگا. اس کے حسن کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے نا. اللہ پاک کی جب زیارت کریں گے اور پھر جب اس کے اندر مگن ہو جائیں گے اور پھر جب اللہ پاک ان کو ہوش میں لائیں گے دوبارہ کہ بھائی جنت میں رہو ہے نا جی، تمہارے لیے جنت بنا لیے. عرض کریں گے یا اللہ دنیا میں تجھے بن دیکھے سجدے کیے، تجھے بن دیکھے سجدے کیے. یا اللہ آج تجھے دیکھا ہے تو تو ہمیں اجازت دے کہ ہم تجھے یہاں سجدہ کریں، ہم تجھے سجدہ کریں. اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندوں، میری بندیوں، دنیا میں معاملہ اور تھا، یہاں معاملہ اور ہے. دنیا میں میں تمہارا رب تھا اور تم میرے بندے تھے. دنیا میں تمہارا رب تھا اور تم میرے بندے تھے. تو بندگی کو بندوں کی ہونے کی وجہ سے میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو نماز پڑھ، سجدے کر. تو نے وہ پورا کیے. آج جب تو میرے یہاں آیا ہے، اب تو میرے گھر میں میرے مہمان خانے میں آیا ہے، اب تو میرا مہمان ہے نا. اب تو میرا مہمان ہے. نسبت بدل دی اللہ پاک نے ہے نا جی. اور آئے ہوئے مہمان کو کوئی کام نہیں کہا جاتا، کوئی کام نہیں کہا جاتا. اب سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مزے اڑانے کی ضرورت ہے. جاؤ میری جنت سے میں مزے اڑاؤ. تو دنیا میں اللہ پاک نے موقع دیا ہے میرے دوستو بزرگوں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کہ 5 وقت کی نماز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے نا. اور میرے محترم دوست بزرگوں، ایسا نماز کا اونچا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑے بڑے کام کروائے، بڑے بڑے کام کروائے. پانی کی ضرورت پڑی، نفل پڑھے، نماز پڑھی، اللہ پاک سے مانگا، اللہ نے پانی کا نظام بنا دیا ہے نا جی. اور باغ کے اوپر برسات کا نظام بنا دیا. بنجر زمین پر سے اللہ پاک نے چشمہ جاری کروا دیا. مردوں کو اللہ نے زندہ کر دیا. ایک صحابی مسجد نبوی میں نفل پڑھ کے دعا مانگ کے جانے لگے. باقی صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا مانگا اللہ پاک سے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. فرمایا یہ آیا تھا اس نے نماز پڑھ کے، اس کا مفہوم یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اس نے اللہ پاک سے نمک مانگا. نمک، اتنا اللہ پاک سے مانگنا سکھا نماز کے ذریعے سے اللہ پاک سے. جیسے جیسے جب ہم مانگیں گے نا، آج ہمارا مانگنا پتہ کیسا ہے؟ ہم اللہ پاک کو اطلاع دیتے ہیں، اللہ پاک کو اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ مجھے فلانی چیز کی ضرورت ہے. پھر دوسرے درجے کی، اس سے اونچے درجے کی مانگتے ہیں، لیکن اللہ کو مشورہ دے کے مانگتے ہیں کہ ایسے چاہیے مجھے، ایسے چاہیے. بھائی دعا تو مانگی سلیمان علیہ السلام نے، کیا مانگا اللہ پاک سے کہ اللہ ایسی بادشاہ دے جو مجھے ملے، کسی اور کو قیامت تک نہ ملے. دعا مانگی، کیسے ملے یہ مشورہ نہیں دیا. اللہ پاک نے دی یا نہیں دی؟ دی نا اللہ پاک. صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، مشورہ نہیں دیا کہ اللہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے نا جی، تو بھی دعا مانگی یا اللہ قوم اگر اس بات پر ایمان لاتی ہے تو پہاڑ سے اونٹنی نکال. تو اللہ پاک نے اس دعا پر پہاڑ سے اونٹنی نکالی نہیں نکالی؟ ہم اپنے کاموں میں مشورہ دیتے ہیں اللہ پاک کو، اس طریقے سے دے دے، اس طریقے سے دے دے. مانگنا ہے منگتوں کی طرح. وہ کریم رب ہے، وہ غنی رب ہے. خوب مانگیں، جی لگا کے مانگیں. دینا نہیں دینا میرے رب کا کام ہے. مل گیا الحمدللہ رب العالمین، نہیں ملا کیا کریں گے؟ اللہ نعوذ باللہ دیتا نہیں ہے؟ نہیں، اللہ دیتا ہے، اللہ پاک دیتا ہے. منگتا تو مانگتا ہی رہتا ہے. اور اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں ایک غنی ہوں، تم سارے فقیر ہو. جب غنی ایک ہی ہے تو ایک ہی سے مانگیں گے.
نفل پڑھ کے بھی مانگیں گے، بغیر نفل کے بھی مانگیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مانگنا سکھایا ہے، اتنا مانگنا سکھایا ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ صبح جیسے اٹھے اس وقت سے مانگنا سکھایا، دعائیں سکھائی، شکر گزاری والی کیفیت سکھائی، ہے نا جی، شکر گزاری والی کیفیت سکھائی۔ اتنا اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سکھایا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس موقع پر بندے کو دعا نہ دی۔ ہمیں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کی دعائیں سکھا دی، موقع محل کی دعائیں سکھا دی۔ 24 گھنٹے کی زندگی جیسے گزارنی ہے اس کو سیکھنا علماء کرام کے پاس جا کر کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے جس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہے نا جی۔ تو علماء کرام میرے دوستوں بزرگوں وہ قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہیں۔ انہوں نے 9 سال علم پڑھا ہے، 9 سال۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا مولوی نعوذ باللہ، بس اللہ پاک حفاظت فرمائے، علماء کرام کے بارے میں لب کشائی کرنا بس جا کے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لینا کتنی پکڑ کا سبب ہے، کتنی پکڑ کا سبب۔ درجہ کتنا ہے؟ درجہ اتنا ہے، ایک شخص قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، تو اللہ پاک فرمائیں گے تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ تیرے سامنے ہے نا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ بتا، ارے اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں، اب یہ باقی مخلوق کو اللہ پاک دکھائیں گے کہ تیری کسی عالم سے دوستی تھی، تیری کسی عالم سے دوستی تھی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میری تو کسی عالم کے ساتھ دوستی نہیں تھی دنیا کے اندر۔ اچھا، پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ بتا کہ تیرے کسی دوست کی دوستی کسی عالم کے ساتھ تھی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میرا ایک دوست تھا، وہ عالم کے ساتھ میرے دوست کی ایک عالم کے ساتھ دوستی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرے دوست کی عالم کے ساتھ دوستی کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں۔ جو وارث ہوتا ہے تو کیا خیال ہے بھائی، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کی غیر موجودگی میں وہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے نا۔ تو اس لیے علماء کرام کے بارے میں کبھی بھی ہماری زبان سے وہ چانا چوندہ ہے نا، مولوی جو کو چوے انہوں سے عمل کیو، مولوی جی عمل کے نہ ڈسو۔ بھائی ہر آدمی، اب بتاؤ، خود بتاؤ، ایک آدمی پوری اصولوں کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ایک آدمی یا میں ہوں، آپ ہی ہوں، ہم یہاں سے نکلے اپنی سواری پر، جائے گے موٹر سائیکل پر، ہے نا جی، ہم چاہتے ہیں پوری اصول کے ساتھ میں یہاں سے پاکستانی چوک چلا جاؤں اور میں کوئی اصول نہ توڑوں، پہنچ جائے گا؟ لاڑکانہ والے بتائیں نا، جماعت والے نہیں، بہو پہنچے تو کو اساں چو طرف بگڑے ماحول کے اندر بلا ہے جو علماء کرام بھی اساں گھر رہتا ہے یا کو باہر ہوتا رہنا یا نہ پاس کھول چاڑے چھڑियो پر کو بھی مجھا دوست رگو سیدھو رستو جے بدھائण والی شخصیتوں ہیں علماء، ان کے پاس جا کر ان کی خدمت میں جا کر میرے دوست رگو دین سیکھا۔ جو علماء کرام کی عزت کرے گا، جو عالم کی عزت کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں علم لے کر آئیں گے، اس کی نسلوں میں علم آئے گا۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، فرمایا جو علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ پاک جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ فضائل اعمال کی تعلیم، فضائل کا علم، وہ فضائل کی کتاب میں ملے گا۔ اس لیے علماء کرام فرما رہے ہیں فضائل کی تعلیم ہم جماعت میں نکلیں تو بھی فضائل اعمال کی تعلیم ہے، فضائل صدقات کی تعلیم ہے، اور جب ہم گھر کے اندر تعلیم کریں گے تو بھی فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم ہے، اپنی مسجد کے اندر تعلیم کریں گے تو بھی فضائل اعمال فضائل صدقات کی تعلیم ہے۔ فضائل کا علم بہت بڑا علم ہے،
بہت بڑا علم ہے۔ فضائل سامنے ہوں گے، اصل تک پہنچنے کی جستجو کرے گا، عمل کو صحیح کیفیات کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک کے ذات کو خوش کرنے کے لیے میرے دوستوں کو عمل کرے گا۔ پھر اللہ پاک اس کو میرے دوستوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دیں گے۔ جب جو صحیح کرنے کی جی کی چاہت میں لگے گا، وہی تو علماء کرام کے پاس جا کر مسئلہ پوچھے گا نا۔ ہم خود بتائیں ہم کتنے مسائل پوچھتے ہیں علماء کرام کے پاس جا کے، تو مسائل کا علم علماء کرام بتائیں گے۔ ہمارے اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنی حکومت، اپنی کھیتی باڑی ہے نا جی، اور جو بھی ہم جس شعبے کے اندر ہیں، ہم میرے دوستوں رگو علماء کرام سے دین سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کا جو دین ہے نا، وہ بھی علماء کرام سے پوچھ کر ان کو سکھائیں۔ ہماری غمی کیسے ہو، ہماری خوشیاں کیسے ہوں، ہم تو میرے دوستوں کو دنیا کے اندر قیدی ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ہم قیدی ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ اگر بندھے رہیں گے اس قید کے اندر، تو میرے دوستوں کو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اور جو اس قید سے نکلے گا وہ اس جانور کی طرح بن جائے گا، جو جانور جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ سہجین جی مالکی نہ ہو جائے شاہ کیا اللہ پاک براہ راست اس کی حفاظت فرمائیں گے، جو اس خول کے اندر رہے گا، اس قیدی کے اندر، قید کے اندر رہے گا۔ اور یہ قید نہیں ہے، یہی آزادی ہے، سکون اس کے اندر، اطمینان اس کے اندر، برکتیں اس کے اندر، الفت اور محبتیں اس کے اندر، ہے نا جی۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک محور دیا ہے نا جی، ایک اللہ پاک نے حدود دی ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اس کے اندر رہیں گے میرے دوست لوگوں، ہماری مال کی ہمارا رب کرے گا، ہمارا رب کرے گا، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اگر اس کھول سے نکلیں گے پھر میرے دوست بزرگوں، پھر ہمارا کوئی پتہ نہیں ہم کہاں جا کے ہم پہنچیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں علماء کا اب یہ کیفیات، یہ چیزیں ہمارے اندر اور پوری امت کے اندر آئیں گی۔ اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے۔ یہ جو دعوت تبلیغ کا کام ہے، یہ میں نے بھی 3 نمبر بیان کیے ہیں۔ ان چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کے لیے تبلیغ کا کام کریں گے، پہلے تو ہمارا یقین بھی بنے گا، اور اس یقین کی دعوت پر ایک ایک مسلمان کو تیار کریں گے۔ اللہ پاک کے گیت گانا، جس اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، جسم دیا، کتنے بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے اس لیے دی ہیں کہ ہم اللہ پاک کے گیت گائیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا اللہ پاک 80 مرتبہ بندے کو جواب دیتے ہیں، 80 مرتبہ۔ ہاں، ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مانگ، کیا مانگتے؟ اللہ تیری طرف متوجہ۔ تو اس چیزوں کو رواج میں لے کر آنا، اس کو پھیلانا، اب یہ چیزیں عام رواج میں آئیں گی دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے۔ جس چیز کی تبلیغ ہوگی وہ دنیا میں چیز پھیلے گی، جس چیز کی تبلیغ نہیں ہوگی وہ ہوتے ہوئے بھی چیز ختم ہو جائے گی، رواج سے نکل جائے گی۔ پہلے دین رواج میں آتا ہے، پہلے یہ چیزیں رواج میں آئیں گی، اور پھر میرے دوستوں اللہ پاک جب یہ رواج میں آئیں گی تو ہر آدمی کس لیے کرے گا؟ اللہ راضی ہو جائے، شریعت بنے گی، پھر رواج نہیں رہے گا، پھر شریعت بنے گی۔ اور میرے محترم دوست بزرگوں، ان سارے اعمال کی حفاظت ہوگی اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ ہمیں چہرہ وہ اچھا لگتا ہے جو کھلا ہوا ہو، مسکراہٹ جس کے چہرے پر ہوتی ہے وہ چہرہ اچھا لگتا ہے، لگتا نہیں لگتا؟ پھر پھانسی پڑ جائے گی۔ ہمیں وہ چہرہ اچھا لگتا ہے جس چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور واقعی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا میں، غلطی کی اس کی، میرے کو تھوڑا سا چہرے پہ
پھر اللہ پاک نے میرے چہرے پر مسکراہٹ ڈال دی. وہ دونوں بھائی جو دوسری موٹر سائیکل پہ تھے وہ بھی ہنستے ہوئے چلے تھے. مول صاحب کمال کرے چڑی ہو جی. اور روتا چہرہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ ہمیں اللہ کو، ہمارے رب کو روتا چہرہ اللہ کو دکھانا ہے، مسکراتا چہرہ لوگوں کے سامنے آنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے غم اور فکر میں رہتے تھے، لیکن مجمع کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ حشاش و بشاش ہوتا. تو ہم بھی میرے محترم دوستوں اس کی مشق کریں. فرمایا غصے والی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. ہاں غصہ آئے گا، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. اور معافی مانگنے پر معاف نہ کرے وہ شیطان ہے. جو جھک جائے گا، اپنے آپ کو نیچا کرے گا، میرا رب اس کو اونچا کرے گا. جو جھکنا دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر جھکے گا وہ اللہ پاک اس کو اونچا کرے گا. اور جو خود اونچا ہونا چاہے گا اللہ اس کو نیچے گرائے گا. اللہ اس کو نیچے گرائے گا. تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آج جتنے بھی لوگ اونچا ہونا چاہ رہے ہیں وہ سارے گرے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جو گرے ہوئے ہیں ہے نا جی، اللہ نے ان کو اونچا کیا ہوا. ان کا نام سنتے ہی ہے نا جی دل میں خوشی سی آ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس کی سب مشق کریں. ہم سارے اس کے محتاج ہیں. فرمائے اخلاق والے بڑے بڑے درجے لے کر جائیں گے جنت کے. بڑے بڑے عبادت گزار اس درجوں پر نہیں پہنچیں گے جو اخلاق والے اس درجے پر پہنچ جائیں گے. یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی، عبادت بھی کرنی ہے، لیکن ان اخلاق والوں کی اس درجے کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کو اخلاق کی برکت سے اوپر لے کر جائیں گے. وہ فرمایا سخی اللہ پاک کا دوست ہے چاہے کہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. بخیل عبادت گزار سے سخی گناہگار اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے. بد اخلاق عبادت گزار سے با اخلاق گناہگار اللہ کو زیادہ پسند ہے. ایک تو یہ بات، یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ. ہمارے یہاں عام اللہ معاف فرمائے ایک بات یہ بھی چلتی ہے، بس علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا یہ کفر کا جملہ ہے یا اس میں کچھ گنجائش ہے، کہ نعوذ باللہ صحیح ہم سے تو کافر اچھے، ہم سے نعوذ باللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ پاک پانی کے مقابلے میں ناپاک اور پلیت پانی اچھا ہے. لیکن فرمایا کہ ایک با اخلاق کافر، ساری دنیا کے انسان با اخلاق ہو جائے لیکن کفر پر ہوں، اکثریت، اللہ نہ کرے ایسا ہوگا، لیکن با اخلاق ہوں، ایک گناہگار مسلمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ بھائی جو آخر میں جنت سے جہنم سے نکالا جائے گا ہے نا نہیں، اس نے ظلم بھی کیا ہوگا ہے نا، اس نے ظلم بھی کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی بھی کی ہوگی، نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوں گی ہیں، اور پتہ نہیں کتنوں کا حق بھی دبایا ہوگا. اس کی سزا میں وہ جہنم میں چلا، اور کتنا جلا اللہ کے علم میں ہے. لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے بتاؤ پاکیزہ جگہ پر پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو مسلمان سے اچھا کون کافر ہو سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے. ہاں اگر کسی قوم کے اندر کوئی اچھائیاں ہیں، اس قوم کے اندر اچھائیاں، اگر کسی آدمی کے اندر اچھائی نظر آتی ہے، اس اچھائی کی بنیاد پر اس کو اچھا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کے مقابلے میں کفر کو اچھا نہیں کہا جا سکتا. نیکی کے مقابلے میں بدی کو، گناہ کو جو ہے اچھا نہیں کہا جا سکتا، چاہے کہ وہ گناہ کتنا خوبصورت نظر آئے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اخلاق اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اخلاق کی بھی مشق کرنی ہے، سیکھنا ہے. اور میرے دوست بزرگوں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے کام کرنے. میرا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، میرا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. اگر اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اعمال کیے تو میرے دوست بزرگوں اللہ پاک بڑے بڑے درجے دے گا. فرمایا تمہارے اعمال ہم ایسے پالتے جیسے تم جانور پالتے. ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا، پوری کھجور کا ذکر نہیں ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے.
جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کے راستے میں دیا, اللہ پاک اس کو بڑھا چڑھا کر اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے کیا, اللہ تو راضی ہو جائے, اللہ تو راضی ہو جائے. اگر اللہ پاک راضی ہو جائیں گے تو میرے دوستوں وہ سارے کام آسان ہو جائیں گے, سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج اللہ معاف فرمائے ایک آگ سی لگی ہوئی ہے, بھائی بھائی کا دشمن, بیٹا باپ کا دشمن, باپ بیٹے کا دشمن. یہ بھی عجیب کہانی ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا. جب اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا کہ اگر سب کچھ تو لے لے, میرا اللہ تم سے راضی ہوگا. لیکن یہ آگے چل کر ہوگا. ہاں کوشش تو کریں گے نا, کوشش تو کریں گے نا اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, کس کھانے کی, چھوٹا بننے کی, ہے نا, نقصان کو برداشت کرنے کی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ نقصان میں جانے نہیں دے گا. جو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو قربان کرتا ہے, چھوڑتا ہے, اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. جو اللہ پاک کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے, یعنی اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, اللہ پاک اس سے اس کو بہتر عطا فرمائے گا. اور میرے محترم دوست بزرگو, ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے. اللہ پاک کسی کو نبوت نہیں دیں گے. اس بات کو ہم نے ہر جگہ بیان کرنا ہے اپنی دعوت کے اندر. یہ نہیں کہ جی 6 نمبر سنا کر پھر ہم کہتے ہیں جی یہ کام ہمارے ذمہ ہے, اس کام کو سیکھنے کے لیے. بھائی کیا کام ہمارے ذمہ ہے, کس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کی وجہ سے تبلیغ کا کام ملا ہے نا. پہلے انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی آنا تھا تو اللہ پاک نے صرف ان کو عبادت والی زندگی دی. لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا, اس لیے میرے دوستو لوگوں وہ مبارک محنت جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو ملی, اور خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو ملی, مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر اکیلے کو ملی, اور پوری امت کو اجتماعی طور پر ملی. دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ رب العزت نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے, انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے. جیسے میں نے کہا نا, سب سے بڑی سعادت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا. پہلے یہ عرض کیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ مبارک محنت جس محنت کو لے کر نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے, قیامت تک کا نبی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مبارک کام اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اس مبارک محنت کو کریں گے, اللہ پاک نے چاہا اللہ پاک کا دین دنیا کے اندر پھیلے گا. یہ 4 مہینے صرف اس لیے نہیں کہ 4 مہینے لگا کر دوسرے شہروں میں دعوت دے کر آ جاؤ, نہیں, بلکہ 4 مہینے کے اندر اپنی تربیت اس کے اندر جو تربیت کے لیے سب سے پہلا عمل ہے وہ دعوت کا ہے. اللہ کی عظمت کو بیان کرنا, اللہ پاک کی کبریائی کو بیان کرنا, اللہ پاک کی صفات کو بیان کرنا, اللہ پاک کی طاقت اور اللہ پاک کی قوت کو بیان کرنا. میرے دوست لوگوں, اس بیان کرنے پر ایک ایک مسلمان کو تیار کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کرنا. میرے دوست لوگوں, اس کے بیان کرنے پر ایک ایک مسلمان کو تیار کرنا, یہ اللہ نے ہمارا کام بنایا ہے, یہ اللہ نے ہمارا زندگی کا مقصد بنایا ہے. 4 مہینے کے بعد واپس آ کر اپنے محلے کے اندر محنت کرنی, اپنے علاقے کے اندر محنت کرنی. یہ نہیں کہ جی جو بس ہم خود تبلیغ کا کام کریں گے باقی جو ہے چلو, ایسے نہیں ہے. یہ اس پر اکتفا نہیں کر سکتے ایسا لوگ مانتے نہیں ہیں, لوگ سنتے نہیں ہیں. بھائی لوگوں کو ہم نے سنایا کب ہے؟ لوگوں کو ہم نے سنایا کب ہے؟ لوگوں کو منوایا کب ہے؟ ہم نے آج کی بات عمومی طور پر بتائیے, ہمارے جی کے اندر ہی نہیں ہے. اب جی کے اندر آ جائے اس کے 4 مہینے اللہ پاک کے راستے میں لگانے, تاکہ 4 مہینے لگا کر اس دعوت والے عمل کو سیکھنا اور ایک مسلمان کو
याद रखना, किसी मुसलमान को कम न समझना, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। हर एक की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर फरमाए तबलीग, लोगों की हिदायत का सामान, लोगों की हिदायत का जरिया वो आदमी बनेगा जो लोगों के साथ मोहब्बत और शफकत करेगा। किसी को किसी तबके का समझ कर नहीं छोड़ देना, वरना वो जहन्नुम की आग में चला जाएगा। हर एक के साथ मोहब्बत करना, हर एक के साथ पूरा ताल्लुक बनाना, इसलिए बनाना अल्लाह के लिए ये बात इसके दिल में उतर जाए, ये कलमा इसके सीने में उतर जाए, इसकी जिंदगी में अल्लाह पाक के कलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं आ जाए, अल्लाह पाक को राजी करने वाला बने। इसलिए मेरे दोस्तों समाज को देखिए जाना मेरा समाज ये अल्लाह ने हमारा काम बनाया, हर एक के साथ मोहब्बत करना। गाइड वो होता है जो लोगों की शफकत के साथ चलता है, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ चलता है, ऐसे दीन फैलता है। वरना मेरे दोस्त को किसी का को किसी तबके का समझ कर अगर छोड़ते थे तो मेरे दोस्त रुक नुकसान हो जाएगा। उसी आदमी का अगर कोई दुनिया का नुकसान हो तो क्या कहते हैं होते दुनिया का नुकसान, और के सिर्फ इस बात की बात की फलना फल जो